زارا نور پولیس اسٹیشن میں بیٹھی سامنے بیٹھے مرد کی بات سن رہے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا میری بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ آ گئی ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ قتل کیا ہے آپ نے، مگر آپ کہتی ہیں کہ وہ آپ کا سیلف ڈیفenس تھا۔ جی ایسا ہی ہے، مان لیا۔ وہ اٹھا، اس کے ارد گرد جیسے گھومنے لگا۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے اپنے ارد گرد گھومتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ تو کیا کہتی ہیں آپ؟ کیا آپ کو اس جرم کی سزا کیا دی جائے؟ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی سگی ماں کی قاتل ہیں، بتائیں اس کی کیا سزا دوں میں آپ کو؟ وہ جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ دور ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے انہیں کیوں قتل کیا؟ وہ آنکھوں کے آنسو صاف کرتی ہوئی چہرہ موڑ گئی تھی۔ ایسی ماں کو مر ہی جانا چاہیے جو ماں نہیں بن پائی۔ میں اپنا سودا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بات ختم۔ تو میرے ساتھ سودا کر لیں۔ کیا نہیں کریں گی؟ کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ پولیس انسپکٹر نے حمزہ افندی کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ وہ گاڑی چلاتا وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ جب اس کی گاڑی کے آگے محسوس ہوا کہ کوئی ہے، وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہوا آنے والے شخص کو شاید شدید نقصان سے بچا گیا تھا۔ بے ساختہ دروازہ کھولتے ہوئے وہ گاڑی سے اترا۔ اس کے ساتھ اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی اترے۔ وہ زمین پر ہی گری تھی، اپنا بازو سہلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بغور سامنے موجود لڑکی کا جائزہ لینے لگا۔ محترمہ، آپ دیکھ کر نہیں جا سکتی؟ یہ سڑک ہے، آپ کے گھر کا ہال نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدموں میں جیسے لرزش تھی۔ آپ دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے؟ وہ مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر ڈمپل واضح ہوئے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے زخم کو دیکھنا چاہتا تھا، تبھی سامنے کھڑی لڑکی کو زوردار چکر آیا۔ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے بازوؤں میں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ کچھ ثانیے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے بال ہولے ہولے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اب کیسی ہے وہ؟ خطرے سے باہر ہے، شاید گہرے صدمے کی وجہ سے انہیں چکر آ گیا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اس کے کچھ فاصلے پر ہی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی کی آنکھیں کھلیں تو اسے بغور دیکھنے لگی۔ اٹھ کے بیٹھ کر بستر سے ٹیک لگائی تھی اس نے۔ تھینک یو، میری جان بچانے کے لیے۔ وہاں آپ مجھے چھوڑ بھی سکتے تھے۔ اٹس اوکے، میرا فرض تھا۔ آپ کا نام؟ وہ پوچھنے لگا۔ زارا نور۔ اور آپ کا؟ زارا نے بھی آنکھیں جیسے ترچھی کی تھی۔ زاویار عباس۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں کہیں نہیں رہتی۔ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی بھی نہیں۔ پولیس میرے پیچھے ہے کیا؟ ہاں، میں قاتل ہوں۔ زاویار کی آنکھیں گول ہوئیں۔ وہ سامنے بیٹھی معصوم لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اتنی سی جان نے قتل کیا تھا؟ مجھے یقین نہیں آیا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں قاتل ہوں، وہ ایک ٹرانس میں کہہ رہی تھی۔ پوچھیں گے نہیں میں نے کس کا قتل کیا ہے؟ کس کو؟ اپنی سگی ماں کو۔ کیا؟ وہ بے اختیار بولا۔ ہاں، اپنی سگی ماں کو۔ لفظ قتل سن کر آپ کو یقین نہیں آیا ہوگا نا کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے۔ وہ مسکرایا، گہری سناٹے والی مسکراہٹ۔ مجھے قتل سے ڈر نہیں لگتا۔ گولیاں، خون، جھگڑے، تماشے، یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ وہ ایک ادا سے بولا تھا۔ گولیوں میں کھیلتا ہوں میں، خون میرے لیے جیسے جشن ہے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ پلیز خوف مت کرنا تم۔ اس وقت تم میرے علاقے میں ہو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، میرا نام زاویار عباس ہے، اور زاویار کے نام سے پولیس ڈرتی ہے۔ کئی سال ہو گئے وہ لوگ مجھے پکڑنے کی امیدیں لیے تھک ہار کر بیٹھے ہیں، اسی لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تمہارا۔ تم جب تک چاہو یہاں پناہ حاصل کر سکتی ہو، کیونکہ وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں۔ سر، آپ کو اس پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے انجان ہے۔ تو تم کس لیے ہو جواد؟ نظر رکھو اس پر۔ جواد زاویار کا خاص آدمی تھا۔ وہ جب تک یہاں ہے تم اس کے پہرے دار بنے رہو گے، اس کا خیال رکھو گے اور اس پر نظر بھی رکھو گے۔ پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا کیوں ہے سر؟ وہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ذرا سی معلومات اگر باہر نکل گئیں تو مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے کہا نا، نظر رکھو اس پر۔ نہ جانے کیوں زاویار کے دل میں اس کے لیے نرم سا گوشہ بن گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پولیس کے ہتھے چڑھے۔ اگر وہ سچ بول رہی تھی تب بھی، اگر وہ جھوٹ بول رہی تھی تب بھی۔ وہ صبح کا ناشتہ بہت جلدی کرنے کا عادی تھا۔ اپنی ہی دھن میں وہ واک کرتا ہوا داخل ہوا تو
سامنے ہی وہ تیر نشانے پر لگانے کی پریکٹس کر رہی تھی۔ ایک خوبصورت ادا کے ساتھ وہ اپنے کام میں مگن لگتی تھی۔ زاویار غور سے اسے تیر چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کا تیر بالکل نشانے پر جا کر لگتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ سامنے کھڑی عورت کی بہادری دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈر کے پلٹی، دونوں کی نظریں ملی تو مسکرایا، مگر وہ نہیں مسکرائی۔ یہ کب سیکھا تم نے؟ بچپن سے۔ اچھا لگتا تھا تو سیکھ لیا، مگر ابھی بھی خاص اچھا نہیں کرتے۔ تم بہت اچھا کرتی ہو۔ آج تک میں نے کسی بھی عورت کا اتنا مضبوط نشانہ نہیں دیکھا۔ اچھا؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگی تو وہ بھی بغور اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوئی تھی۔ وہ نظریں چرا کر سامنے بورڈ پر دیکھنے لگی۔ اس کے سارے تیر نشانے پر تھے۔ وہ سر جھکا گئی تو زاویار مسکرایا۔ اس کے ہاتھ سے کمان لیتے ہوئے خود بھی ایک نشانہ لگایا۔ اس کا تیر بھی بالکل جا کر زارا نور کے تیر کے ساتھ لگا۔ ہوا تیز ہوئی، دونوں کی نظریں ملی۔ زارا کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری، جس مسکراہٹ کو دیکھ کر زاویار بھی مدھم سا مسکرایا۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں آپ؟ غنڈہ گردی، قتل کرنا، لوگوں کو مارنا، پیٹنا، کیوں؟ تم نے قتل کیوں کیا؟ وہ بے اختیار سوال کرنے لگا تو وہ جیسے نظریں چرا گئی۔ میری مجبوری تھی، میں بھی مجبور تھا، مگر میں غنڈہ گردی نہیں کرتا۔ زارا رک گئی۔ کیوں؟ مجبور تھے تم؟ بتانا چاہتے ہو؟ وہ سر نفی میں ہلانے لگے۔ میں نہیں بتانا چاہتا۔ وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا تو کئی سیکیورٹی گارڈز اس کے پیچھے لگے، جن سے وہ نہ جانے کیا بات کرتا ہوا اندر جا رہا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بال ماتھے پر بڑی خوبصورتی سے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بے حد حسین لگتا تھا۔ وہ اسے جاتا ہوا بغور دیکھتی رہی تھی۔ آپ کون؟ وہ کھانا رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ملائکہ نام ہے میرا۔ جی ملائکہ؟ یوں سمجھ لو زاویار کے خاص لوگوں میں سے ہوں۔ مجھے اسے دھوکہ دینے والے زہر لگتے ہیں۔ ملائکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی تو زارا مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے میں دھوکہ دوں گی؟ مگر میں تو یہاں بس سہارا لینے کے لیے آئی ہوں۔ جانتی ہوں میں تمہیں پولیس سے خطرہ ہے اور زاویار کے علاوہ تمہیں ان سے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ میں جانتی ہوں، مگر وہ یوں رحم کھانے کا عادی نہیں ہے۔ تم پر کھا رہا ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ نہ ہی وہ کسی پہ یوں یقین کرتا ہے۔ تم اسے راہ چلتے مل گئی اور اس نے تم پر اعتماد کر لیا۔ یہ بات ہم سب کے لیے، بلکہ ہمارے سارے علاقے کے لیے خطرناک ہے۔ مجھے تم پر یقین نہیں۔ ملائکہ آنکھیں تیز کرتی ہوئی کہہ رہی تھی تو زارا مسکرائی۔ چھوٹے چھوٹے قدم ایک ادا سے لیتے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ تم مجھ پر اعتماد کرو۔ مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا، جس سے ملائکہ کو خفت ہوئی اور اس کی مسکراہٹ خطرناک لگی۔ وہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں بہت گہرا تاثر ہو۔ ملائکہ نے گہرا سانس لیا۔ کھانا کھا لینا، زاویار نے بھیجا ہے۔ وہ پلٹ گئی تو وہ مسکرا دی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا جب پیچھے سے اسے کسی نے حصار میں لیا۔ وہ پلٹا تو ملائکہ تھی۔ میں نے کہا ہے نا، مجھ سے دور رہ کر بات کیا کرو۔ وہ مسکرائی، بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بے حد حسین لگ رہی تھی، سیاہ چست لباس میں ملبوس۔ وہ کبھی بھی کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، مگر سامنے کھڑا مرد زاویار عباس تھا۔ اور دستک کر کے آیا کرو، میں دوست ہوں، ساتھی ہوں، وفادار ہوں۔ وہ سوال کر رہی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ تم وفادار ہو ملائکہ؟ تم پیاری ہو مجھے بہت۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ رکھتی ہوں خیال، تم کیوں نہیں رکھتے میرا خیال؟ رکھتا تو ہوں، اور کیا کروں اس سے زیادہ۔ وہ لڑکی، وہ پلٹا، کچھ غلط مت کہنا۔ کچھ غلط نہیں کہتی، مگر مجھے اس پر اعتماد نہیں۔ اعتماد کرنے کے لیے کس نے کہا؟ تم بس خیال رکھو اس کا، مگر وہ دھوکہ دے سکتی ہے۔ پولیس ہے اس کے پیچھے، کیا دھوکہ دے گی وہ؟ کوئی نہیں ہے اس کا ارد گرد، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی پیارا، کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس کی مدد کرنی تھی، میں کر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو میں پولیس سے کتنی نفرت کرتا ہوں، کیونکہ تمہاری نفرت کرنے کی وجہ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ پولیس کا شکار ہو۔ بات ختم۔ مگر کیوں؟ تمہیں اس پر اتنا ترس کیوں آ رہا ہے؟ زاویار پلٹ گیا تھا۔ میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ علاقہ میرا ہے، تم لوگ میرے وفادار، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کرو۔ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا ایک اخبار پڑھ رہا تھا جب اس کے کمرے پر دستک ہوئی۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زارا تھی جو کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ نیوی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا اپنے ارد گرد۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے بہت عزت کرتا ہو۔ وہ اس کے یوں اٹھ کھڑے ہونے پر حیرت کا شکار ہوئی۔ آپ بیٹھ جائیں۔ نہیں تم بتاؤ کیا ہے؟
میں چلے جانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے لوگ آپ سے خفا ہوں میری وجہ سے۔ میں جانتی ہوں انہیں میرا یہاں ہونا پسند نہیں، انہیں لگتا ہے میں کوئی دغا باز ہوں۔ وہ مسکرایا۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ علاقہ میرا ہے تو فیصلے بھی میرے ہیں، تو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہاں کے سب لوگ میرے وفادار ہیں، مجھ سے گلہ کر سکتے ہیں، شکوہ کر سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، مگر میرے فیصلوں کے خلاف نہیں جا سکتے۔ آپ کو یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں جانتی ہوں، مگر میں اپنی حفاظت خود کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے حفاظت کرنا سکھائیں گے؟ مطلب میں سمجھا نہیں۔ ہتھیار چلانا، اپنا دفاع کرنا اور بہت کچھ، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ ایک بہت لمبی زندگی پڑی ہے، میں چاہتی ہوں میں آپ سے کچھ سیکھوں۔ وہ بات الگ ہے کہ میں خون خرابے اور غنڈہ گردی سے نفرت کرتی ہوں، مگر اپنے دفاع کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری ہے۔ وہ مسکرایا۔ یعنی بہادر عورت بننا چاہتی ہوں؟ ہاں، ایک بہادر عورت بننا چاہتی ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے بے حد پاس آ گیا تھا۔ وہ جیسے گھبرا کر دور ہونے لگی تو دیوار سے ٹکرا گئی۔ ہلکی سی آواز نکلی۔ وہ پاس تھا، دیوار سے لگی ہوئی زارا کے ارد گرد اپنا حصار بنائے۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں کرتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو؟ وہ منمنائی تو اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے سر کو سہلانے لگا۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں تمہیں اپنا دفاع کرنا سکھاؤں گا۔ آپ سکھائیں گے؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ کسی کو کہہ دیں؟ نہیں، میں خود اپنی پناہ میں تمہیں سکھاؤں گا۔ زاویہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ وہ کسی کے لیے یوں میسر نہیں ہوتا تھا جس قدر وہ زارا کے لیے میسر ہو رہا تھا۔ زارا نے بے اختیار نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ اسے اپنا دفاع کرنے کی ہر وہ چیز سکھا رہا تھا جو زارا کے لیے ضروری ہو سکتی تھی۔ ہر روز ان کا فجر کے بعد یہی معمول ہوتا تھا کہ وہ صبح 6 سے 8 تک اسے اپنا دفاع کرنا سکھاتا تھا، باریک باریک چیزیں، اور وہ بڑے اچھے بچوں کی طرح اس سے سب کچھ سیکھتی تھی، جیسے دھیرے دھیرے وہ اس پر اعتماد کر رہا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ اس کے ارد گرد تھی اور وہ اس پر اعتماد کرتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو اعتماد کے لائق بنا رہی تھی، مضبوط ہو رہی تھی، اور زاویہ اس پر اپنا دل ہارتا جا رہا تھا۔ وہ مسکراتی تھی تو جی اٹھتا تھا، وہ باتیں کرتی تھی تو وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھی رہے۔ وہ جتنی نرم تھی وہ اسی نرمی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہ جانے کیسا احساس تھا، مگر جو بھی تھا زاویہ دل سے محسوس کر رہا تھا۔ اسے کچھ ہو رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا؟ وہ جاننا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسے محبت ہو رہی تھی، اور شدید ہو رہی تھی۔ وہ محبت جو تکلیف دیتی ہے، وہ محبت جو آزماتی ہے، وہ محبت جو پانا چاہتی ہے، حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ساری حویلی میں سناٹا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ ملازمین، ادھر ادھر کے لوگ، پہرے دینے والے، سب اپنی اپنی جگہوں پر مقید تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ارد گرد دیکھے جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں کسی چیز کی گہرائی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظر زاویہ کے کمرے پر گئی۔ وہ قدموں کی آہٹ کو مدھم کرتے ہوئے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی آج وہ نہیں آئے گا۔ وہ مصروف تھا۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئی نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ادھر ادھر کے دراز، اس کے بند لاکرز، بہت کچھ خاص چیزیں اسے معلوم ہو گئی تھی کہ وہ لاکرز پر کس طرح کے پاس ورڈ لگاتا تھا، کیوں وہ اکثر اس کے ارد گرد ہی ہوتی تھی، اور جیسے زاویہ کو اس کا ارد گرد ہونا پسند تھا، اور وہ وہی کر رہی تھی جو زاویہ عباس کو پسند تھا، اور اسی کی وجہ سے اسے کافی چیزیں معلوم ہو چکی تھیں۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، تبھی اس کی نظر گھر میں داخل ہوتے ہوئے زاویہ عباس پر پڑی تو وہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ گہرا سانس لیتی جیسے خود کو اس سے چھپانا چاہ رہی تھی کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے کہ وہ اس کے کمرے میں گئی، وہ بھی اس کی غیر موجودگی میں۔ وہ بوٹ کی ٹک ٹک کے ساتھ اوپر جا رہا تھا۔ کمرے کے قریب آتے ہی وہ رکا، جیسے خوشبو کو محسوس کیا ہو۔ ارد گرد دیکھنے لگا۔ زارا کو تو جیسے سانس اٹکا تھا۔ وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ کیا اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ وہاں کھڑی تھی؟ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی جیسے اس کی کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ کمرے میں چلا گیا تو زارا نے جیسے گہرا سانس لیا
اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ملائکہ اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ٹھٹک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چھت پر تھی۔ اچھا، ملائکہ نے آنکھیں گول کی۔ اس وقت رات کے 2 بجے تم چھت پر کیا کر رہی تھی؟ وہ مکمل انویسٹیگیشن کی طرح اس سے پوچھ رہی تھی۔ ملائکہ نے بغور اسے دیکھا۔ زارا نے نظریں جھٹکی۔ ہوا کھانے گئی تھی، یہ کہتے ہوئی کمرہ وہ بند کر چکی تھی۔ اگر وہ زیادہ دیر اس کے سامنے رہتی تو شاید اسے شک ہو جاتا۔ زاویار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اسے اپنے ارد گرد کوئی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو جانی پہچانی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ارد گرد دیکھنے لگا۔ زارا پکارنے پر اسے خود پر حیرت ہوئی کہ وہ اسے کیوں پکار رہا تھا۔ اس کا یہاں ہونا ناممکن تھا، تو یہ خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ اسے اپنا آپ پاگل معلوم ہوا۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت اس کے آس پاس ہو؟ نہیں، وہ یہ نہیں چاہتا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ کیسا احساس تھا جو زاویار عباس پر غالب آ رہا تھا؟ یہ کیسی محبت تھی جو سانس نہیں لینے دے رہی تھی؟ نہیں، وہ ایسا تو نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا بننا چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی تھی، صرف اپنے علاوہ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت کا شکار لگتا تھا۔ بیلکنی کا دروازہ کھولتے ہوئے بیلکنی پر کھڑا ہو گیا۔ گہرا سانس لینے لگا۔ ہوا میں خود کو کمپوز کرنے لگا، جیسے اس اثر کو زائل کر رہا ہو۔ وہ مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر چلتی ہوئی چاروں طرف دیکھتی ہوئی وہ بہت محتاط لگتی تھی۔ تبھی اسے فلیش لائٹ محسوس ہوئی۔ وہ رک گئی۔ سامنے موجود مرد چلتا ہوا آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جلد بازی میں وہ پین اس کے ہاتھ میں رکھ چکی تھی۔ اس میں اس کے کمرے میں موجود ہر لاکر کے پاس کیز ہیں، جو میں نے 3 ماہ میں اس کے ارد گرد رہ کر نکلوا لی ہیں۔ جلد میں مزید انفارمیشن بھی نکلوا دوں گی۔ مجھے جلد سے جلد یہاں سے جانا ہے، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ یہ کہتی ہوئی بیزار، خود سے پریشان اور تھکی ہوئی لگتی تھی۔ سامنے کھڑے مرد نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ تم جلد بازی کر رہے ہو؟ سنبھل کر کام کرنا۔ اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی کے لیے کام کر رہی ہو۔ نہیں ہوگا، میں یہاں مزید نہیں رہوں گی۔ وہ میرے لیے سیریس ہو رہا ہے۔ تو کیا سوچ رہی ہو تم؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے بارے میں کیا ارادے رکھتا ہے۔ وہ جو بھی ارادے رکھتا ہو، وہ جو چاہے گا تم وہ کرو گی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر وہ محبت کا دعوے دار ہو گیا یا شادی کرنا چاہے گا تو میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس سے کرنی پڑے گی۔ اپنا کام پورا کرنے کے لیے تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ یوں بھی تم نے معاہدہ کیا ہے، جانتی ہو نا؟ تو میں قاتل ہوں۔ میں بار بار بتا چکی ہوں کہ وہ قتل نہیں تھا، وہ اپنا دفاع تھا۔ جو بھی تھا، سزا تو پھر ملے گی نا تمہیں، مگر میں تمہیں اس سزا سے بچاؤں گا۔ اسی لیے تمہیں سارے پاس کیز اکٹھا کر کے ہم تک لانے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ملائکہ اور جواد زبیر عباس کے سامنے کھڑے تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جواد کو حیرت ہوئی۔ سر، آپ؟ ہاں بالکل۔ جواد، اور وہ بھی زارا نور سے۔ ملائکہ جو کھڑی تھی اس کو لگا وہ کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ نہیں، وہ بے اختیار بولی۔ ہاں ملائکہ، میں شادی کر رہا ہوں۔ مجھے محبت ہو گئی۔ زاویار عباس کو محبت ہو گئی۔ ملائکہ پلٹ گئی تھی۔ بار بار کانوں میں یہ الفاظ سنائی دیتے تھے، اور جواد حیران اور پریشان زاویار عباس کے سامنے کھڑا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ جو عورتوں سے کتراتا پھرتا تھا، کبھی محبت شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ شادی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی صرف اس لڑکی سے جس کو آئے ہوئے صرف 4 مہینے ہوئے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ وہ بیٹھ گئی تھی اس کے سامنے۔ وہ بغور اسے دیکھتا رہا۔ آپ کیا؟ مجھے محبت ہو گئی۔ کہ کیا؟ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی، بہت محبت۔ میں چلے جانا چاہتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نزدیک آیا، اس کے بازو تھامے۔ تم جا نہیں سکتی، تم یہاں محفوظ ہو۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا، اس کی گردن پر انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ میں تمہارے بغیر جی نہیں پا رہا۔ مجھے تم چاہیے ہو۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں پیار کروں، تمہیں اپنے اندر سمیٹ لوں، مگر یہ سب میں تم سے یوں ہی نہیں کہنا چاہتا، نہ ہی اقرار کرنا چاہتا تھا۔ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس پر اعتراض ہونا چاہیے۔ مجھے اعتراض ہے۔
میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ میری حفاظت نہیں کرنا چاہتے، مجھ سے تنگ ہیں تو مجھے جانے دیں۔ میں چلی جاتی ہوں، میں کہیں بھی پولیس سے بچ سکتی ہوں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ جیسے بس چلے جانا چاہتی تھی۔ واقعی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے دل کے ساتھ بہت عجیب مسئلہ ہو گیا تھا۔ میں سامنے کھڑے شخص کے ساتھ اچھا محسوس کرتی تھی، مگر وہ یہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا تھا۔ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جس کے پیچھے پولیس تھی، جس سے لوگ ڈرتے تھے، جس کو تباہ کرنے کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ وہ کیسے ایسے شخص سے محبت کر لیتی، کیسے ایسے شخص سے شادی کر لیتی؟ یہ اس کے لیے ناممکن تھا، ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن تھا۔ مگر اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کھینچتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ بے اختیار سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ چھوڑے مجھے، میں نہیں چھوڑوں گا، پلیز، وہ منمنائی، مگر وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا، سختی سے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں میں پیوست کرتے ہوئے وہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ زارا کا ہاتھ بے اختیار زاویار کے بالوں میں پھنسا تھا۔ کئی ثانیے، کئی منٹ وہ ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ وہ دور ہوا تو اس کے ہونٹ، چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ آنکھیں جھپکاتی ہوئی اس کے اس اختیار کو محسوس کرنے لگی۔ شادی کرنی پڑے گی مجھ سے، کرو گی نا؟ وہ اس کے رخسار پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ باہر نکلتے ہی زارا کی سانسیں تیز ہوئیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے منتشر دھڑکنوں کو ریلیکس کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر پھیرنے لگی تھی۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اور کیوں ہوا تھا؟ خود پر کنٹرول کیوں نہیں کر پائی تھی؟ وہ اسے روک کیوں نہیں پائی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس ایک جالی دار پردے کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح شروع ہوا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کی ہو چکی تھی۔ مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، سارے علاقے میں شور تھا، سب خوشیاں منا رہے تھے، رقص کر رہے تھے، فائر ورکس کیے جا رہے تھے، شور مچایا جا رہا تھا۔ زاویار نے ہوا میں فائرز بھی کیے تھے۔ ساری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ اسے اس علاقے کے سردار کی بیوی تھی۔ سب اسے اسی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ جیسے اپنا مقام بدل بیٹھی تھی۔ ملائکہ نے اسے کمرے میں بٹھایا، کچھ ثانیے اس کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ کمرہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، بے حد حسین لگ رہا تھا۔ آج اس کے استقبال کے لیے سارے علاقے کو سجایا گیا تھا۔ کبھی بھی دل مت توڑنا زاویار کا، وہ بڑے سخت انداز میں بولی، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں، میں بہت بری پیش آؤں گی۔ زارا مسکرائی۔ تم میرے ساتھ برا پیش آؤ گی اور زاویار تمہیں میرے ساتھ برا پیش آنے دے گا؟ خوش فہمی ہے، اس خوش فہمی سے نکل آؤ اور چلی جاؤ پلیز۔ زارا جیسے تلخ ہوئی تھی۔ وہ اپنی فرسٹریشن ملائکہ پر نکالنا چاہتی تھی۔ ملائکہ ترچھی مسکرائی۔ نکاح ہوتے ہی ٹون بھی بدل گیا؟ بالکل بدل گیا ہے میرا ٹون۔ اب میری عزت کی پابند ہو تم، اسی لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ گئی تو وہ کمرے کی سجاوٹ کو دیکھتے ہوئے جیسے ڈر گئی۔ اس رات کا مطلب وجود پر غالب آیا تھا۔ بستر پر بکھرے ہوئے پھول، کمرے میں بکھری ہوئی روشنی اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کس سے؟ مجھ سے؟ میں تو بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ مجھ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے تمہیں؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر میں ڈر رہی ہوں، پلیز۔ وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی، کھڑکی کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، چاند کو دیکھنے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیں، اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے سینے سے لگایا۔ سر تھپکنے لگا۔ وہ خود بھی چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دور ہوئی، وہ بھی چاند کو دیکھنے لگے، جو بڑی آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ بہت حسین ہے یہ، زاویار بولا تھا۔ ہاں، چاند خوبصورت ہے۔ نہیں، میرا چاند تو آج زمین پر ہے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کے ساتھ محبت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ دل پر پتھر رکھے ہوئے ہے، ضبط کیے ہوئے ہے، کیونکہ وہ تو یہاں صرف اپنی آزادی کے لیے آئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ یہاں پھنس جاتی، کسی سے محبت کر بیٹھتی۔ اس شخص کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے پولیس کے حوالے کر کے اسے بھاگ جانا تھا۔ یہ شخص اس کی رہائی کا پروانہ تھا۔ وہ کیسے خود کو ہی اس کے ساتھ قید کر سکتی تھی؟
اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی یہی سوچ رہی تھی جب بھی اسے محسوس ہوا کہ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ ایک خوبصورت انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں پہنا چکا تھا۔ محبت کا اعتراف کرتا ہوا وہ شخص اسے بے حد پیارا لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں بہت محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میں تم سے اتنی محبت کیوں کرنے لگا۔ یہ میری زندگی میں کبھی تمہارے جیسی عورت نہیں آئی جو اتنی اچھی، اتنی مکمل ہو۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور زاویہ عباس نے وہ بغور دیکھی تھی۔ وہ اٹھتا وہ اس کی پیشانی چوم گیا اور وہ آنکھیں گول گول کرتی اس کے ہر اقدام کو محسوس کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، سمجھنا چاہ رہی تھی۔ سانسیں تیز ہو رہی تھیں، منتشر ہو رہی تھیں۔ بے اختیار وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا بستر تک لے گیا تھا۔ اسے لٹاتے ہوئے اس کے دوپٹے کو ایک طرف رکھا تھا۔ وہ آنکھیں بڑی بڑی کرتی ہوئی اسی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ میں اس سب کے لیے فی الحال تیار نہیں، کیا مجھے تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے؟ اس کے ہونٹوں کے بہت پاس تھا، وہ جیسے مدھم سے انداز میں منمنائی تھی، اپنے ہی الفاظوں پر کانپ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اسے نیچے لٹاتے ہوئے اس پر جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عام سی جھجک ہے، کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ وہ لرزی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بے اختیار اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہاں اپنا دہکتا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ منمنائی، کانپتے ہوئے، زاویہ پلیز۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ معمولی سی جھجک ہے، ہر عورت کو ہوتی ہے۔ اس کے کانوں سے بالیاں اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مکمل اس پر سایہ فگن تھا۔ اس کی بالیوں کو اتارتے ہوئے وہ اس کے ہاتھوں کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا۔ وہاں اپنے ہونٹ رکھے تو بے ساختہ سسکی، شاید لیمپس آف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کسی چیز کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں۔ آواز بہکی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ گرفت سخت کی تھی، وہ جیسے اسے کچھ بھی اور سوچنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ وہ اسے بہکا رہا تھا اور کمرے کی خاموشی میں زارا نور کی مدھم سسکیاں اور چوڑیوں کا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ وہ بڑے حق سے اپنی بیوی سے اپنا حق لے رہا تھا اور وہ حق دینے پر مجبور تھی۔ آج کل وہ یوں تھی جیسے ہوش میں ہی نہ ہو۔ وہ بس اس کے حصار کو محسوس کرتی رہتی تھی۔ وہ مکمل طور پر گم تھا اس میں، اور وہ اس کی محبت میں جیسے ڈوبتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچنے سمجھنے کا زارا نور کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ وقت کہاں سے لاتی؟ وہ اسے اکیلا چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ سارا دن اپنے ساتھ رکھتا تھا، گھماتا تھا، اپنی سنگت کا اسے عادی کر رہا تھا۔ اور وہ کیا کرتی؟ وہ اس کے حصار میں موجود خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ دنیا کے کسی خوف کا ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بچپن سے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ باپ کی موت کے بعد ماں جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی ماں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، مگر اس کی ماں نے اس کے جوان ہوتے اس کا سودا کر دیا۔ وہ مجبور تھی۔ اس نے اپنی ماں کا قتل اپنی عزت بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ قتل کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ خود کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ ایک حادثہ تھا، اور اس حادثے میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت روئی، بہت سسکی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے کئی دن چھپی رہی تھی۔ پولیس کے اس کو ڈھونڈنے پر وہ ان کو مل گئی تھی، اور اس کو اپنی ماں کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پولیس کو ملے، مگر وہ ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ پولیس جانتی تھی کہ یہ ایک دفاع کا کیس تھا۔ اس نے اپنی ماں کو قتل نہیں کیا تھا، مگر پولیس نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ وہ اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اسے ایسے علاقے میں بھیجا گیا جہاں بھیجنے کے لیے ان کے پاس اپنا کوئی آدمی یا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بھروسے مند ہوتا اور اتنا بہادر کہ وہ یہ کام کر پاتا۔ زارا نور کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے مشن کے لیے استعمال کیا تھا، اور وہ استعمال ہوئی تھی، مگر اب اس کی زندگی ایک الگ راستے پر تھی۔ وہ اپنے ہی شوہر کے خلاف کام نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ یہ زاویار کو کیسے بتاتی کہ وہ اسے تباہ کرنے کے لیے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی؟ کیسے وہ کشمکش میں تھی، وہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ زاویار کے ہر قدم پر ہر بات سنتی تھی۔ بہت سے ایسے ثبوت تھے جو اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ زاویار سے منسوب باتیں تھیں، وہ سب جاننے لگی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کا لباس، مگر وہ اپنا لباس کیسے اتار پھینکتی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ وہ اس مرد سے محبت کرنے لگی تھی۔ ہاں، زارا نور کو محبت ہو گئی تھی۔ وہ کیسے اپنے ہی شوہر کے خلاف ہو جاتی؟
وہ کیسے اس کے خلاف یہ پولیس کو ثبوت دے دیتی، اپنا ہی گھر برباد کر دیتی، مگر وہ کیسے بھول جاتی تھی کہ وہ آئی ہی اس لیے تھی۔ وہ بھولتی تھی، اسے پھر یاد آ جاتا تھا، مگر فی الحال وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ زاویار سے جس دن زاویار کو حقیقت پتہ چل گئی تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ یہ حویلی تمہاری ذمہ داری ہے، جانتی ہو نا؟ ہاں جانتی ہوں، میں سنبھال رہی ہوں۔ آپ جانتے تو ہیں؟ میں جانتا ہوں، یقین ہے مجھے، میری غیر موجودگی میں تم سب کو بہت اچھے سے مینٹین کرتی ہو یار۔ وہ رکا، اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا آپ یہ سب چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ مسکرایا۔ کیوں چاہتی ہو کہ میں یہ سب چھوڑ دوں؟ میرا بچپن گزرا ہے اس میں ان سب کا بڑا ہوں۔ یہ خون خرابہ، یہ دہشت، یہ ڈر، یہ اچھا لگتا ہے؟ میں کسی بے گناہ کو تو نہیں مارتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود بھی ایسے ہی ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ان سے لڑتے ہیں، کچھ مطالبات ان کے ہوتے ہیں، کچھ مطالبات ہمارے ہوتے ہیں، بات ختم۔ مگر یہ گندی دنیا ہے، اندھیرا ہے یہاں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ میں ڈرتی ہوں آپ کو کھونے سے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو زاویار جیسے مسکرایا۔ اتنی محبت مجھ سے کب ہو گئی؟ پتہ نہیں۔ اس کے سینے پہ سر رکھتی ہوئی جیسے اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ اسے اپنا ڈر کیسے بتاتی اسے اپنا ڈر؟ پولیس اس کے پیچھے تھی، وہ خود پولیس کے لیے کام کر رہی تھی۔ زاویار کو جس دن پتہ چلا، اس کا دل ٹوٹتا، بکھرتا، اور وہ اس دن کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ علاقے میں گھومتی تھی، یہاں کے لوگ زاویار کو مانتے تھے۔ وہ اپنے علاقے میں موجود سب لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیتا تھا۔ لوگ اس کی اتنی عزت کرتے تھے جتنی زاویار کی، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی اور اسی حیثیت سے وہاں جایا کرتی تھی۔ وہ بھی لوگوں کے درمیان زاویار کی تعریف سن رہی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ وہ جھٹ سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ جواد گھر چلو۔ جواد نے بیک ویو مرر سے اپنی بیگم صاحبہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں، مجھے بس گھر لے چلو جواد۔ وہ گاڑی چلاتا وہ اسپیڈ تیز کر چکا تھا۔ وہ مدھم آواز میں پیچھے مرر سے باہر دیکھتی رہی، اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کیے، بالوں کو پیچھے اڑستے، جیسے اپنے احساسات کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کیسی جنگ چل رہی تھی، وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ تم گاڑی میں رو رہی تھی؟ جواد سے معلوم ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ نہیں، رو تو نہیں رہی تھی، جھوٹ مت بولو، میں جانتا ہوں تم رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس لوگوں سے ملی میں، بہت سی باتیں، ان کی باتوں سے تھوڑی افسردہ ہوئی، باقی کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، یعنی مجھ سے باتیں چھپاؤ گی؟ نہیں، باتیں نہیں چھپاؤں گی آپ سے، بس ایسے ہی۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک بیٹھ چکا۔ جانتی ہو، میں یوں لوگوں میں جا کر ان سے مل جل کر باتیں نہیں کرتا، میں ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں سن نہیں پاتا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھا تھا، کر نہیں پایا۔ تم کہتی ہو نا مجھے کہ یہ سب چھوڑ دو، نہیں چھوڑ پاتا۔ میرے ماں باپ قتل ہوئے، جانتی ہو وہ قتل کن لوگوں نے کیا؟ یہی لوگ جو ہمارے محافظ ہیں، یہی لوگ جو ہمارا انصاف نہیں کرتے۔ وہ انصاف لینے گئے تھے اس علاقے کے لیے، میرے بابا یہاں کے بڑے تھے، انصاف چاہتے تھے وہ، مگر انصاف نہیں ملا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ سوالیہ ہوئی تھی۔ عورتیں محفوظ نہیں تھیں، لوگوں کو سرعام مارا جا رہا تھا، کسی کا خوف نہیں تھا، سیدھی گولیاں چلائی گئی تھیں۔ میرے ماں باپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ظلم کے لیے پولیس کے پاس گئے۔ بتایا گیا اس علاقے میں 2 گروہ ہیں، ایک گروہ وہ جو ہمارے حصے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی تابع داری کریں، جو نہیں کرتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ ان کے گھر کی عورتیں بھی غیر محفوظ تھیں اور بچے بوڑھے بھی۔ میرے ماں باپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے انصاف نہیں دیا۔ میں اس وقت صرف 14 سال کا تھا۔ 14 سال سے یہ سب سنبھالا ہے میں نے، اس سب سے لڑتا رہا ہوں۔ میں بے گناہوں کو نہیں مارتا، ہاں، مگر جس کی گندی نظر میرے علاقے پر اٹھے گی وہ پھر جی نہیں پائے گا۔ اور اگر تم اسے جرم کہتی ہو، اور اگر پولیس والے میرے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے مجھے کسی کیس میں پھنسانا چاہتے ہیں تو پھنسا لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ حمزہ آفندی کو اس مکمل حصے کا سردار بنانا چاہتے ہیں، مگر میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں۔ پھر وہ مجھے غنڈہ کہیں، دہشت پھیلانے والا کہیں، یہاں جو بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے سن رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ جب اسے اپنی ہی بیوی کے دھوکے کا پتہ چلے گا تو کس طرح ٹوٹے گا وہ بس یہی سوچ رہی تھی، اور دل ڈوبتا جا رہا تھا
क्या बताने आई हो? यही कि मैं कोई सबूत, कोई जासूस नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तुम लोग क्या चाहते हो, मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और मैं मज़ीद इस्तेमाल नहीं होंगे। इसके बदले जो होगा मैं सह सकती हूँ। अच्छा चलें, तुम हमारे साथ मुकर जाओगे? बिल्कुल, मैं वो कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। ये वैसा धोखा है जिससे मेरी जान जाएगी। मैं जान से जाना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी अगर उसका दिल टूटा। वो वैसा नहीं है जैसा तुम लोगों ने मुझे बताया। वो किसी मासूम की जान नहीं लेता, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। तुम लोग करते हो। तुम भी तो एक कातिल हो। मैंने अपना दिफा किया था। मैं अपनी माँ को मारना नहीं चाहती थी। जो भी होगा देखा जाएगा। वो मुझे सज़ा देगा, मैं सज़ा के लायक हूँ। मैंने धोखा दिया है उसे, अलबत्ता पीछे नहीं हटूंगी। उसे छोड़ नहीं सकती, उसे धोखा मज़ीद नहीं दे सकती। सच बता दूंगी मैं उसे। इसके बाद जो उसकी सज़ा होगी मुझे कबूल। वो जानती थी उनका आखिरी मोहरा था जो इस्तेमाल कर रहे थे, और अगर वो पीछे हट जाती तो वो चाह कर भी ज़ाविया और अब्बास को गिरा नहीं सकते थे। 2 कदम आगे बढ़ाती हुई यही सोच रही थी, क्या चाहते हो? मेरे सामने क्यों खड़े हो? और मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई? वो टांग पर टांग रखकर ज़ाविया और अब्बास के सामने बैठ गया। हमज़ा अफंदी को अपने सामने यूँ बैठे देख ज़ाविया का खून खौल रहा था। वो मुस्कुराया। कितनी जल्दी एतमाद कर लेते हो ना तुम अपने इर्द गिर्द के लोगों पर। कभी सोचा तुम्हें कि यूँ आसानी से यकीन नहीं करना चाहिए? यकीन करके तुमने तो दिल में आबाद रखे हैं लोग। क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं जानते ना तुम्हें बहुत ज़ोम है ना अपनी अना पर। लो, आज मैं तुम्हारी अना तोड़ने आया हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी वफादार, तुम्हारे दिल के करीब औरत मेरी भेजी हुई थी। यूँ समझ लो कि वो पुलिस जो मेरे ताबे है उन्होंने भेजी थी, और उसने काफ़ी खबरें हम तक पहुँचाई भी। मैं इस वक्त तुम्हारे ख़ास अहम राजों से वाकिफ़ हूँ। मुतालबा आज भी वही है, अपनी जगह छोड़ दो। दोनों हिस्सों पर मुझे हुकूमत करने दो। ज़ाविया मुस्कुराया। मैं नहीं जानता तुम किस धोखे की बात कर रहे हो, मगर मेरी मौत ही तुम्हें ये हिस्सा फराहम कर सकती है। मैं तुम्हारी बीवी ज़ारा नूर की बात कर रहा हूँ। बकवास करने की ज़रूरत नहीं, वो मेरी बीवी है, और मैं अपनी बीवी के ख़िलाफ़ बकवास नहीं सुनूंगा। सुननी पड़ेगी, क्योंकि यही हकीकत है। वो हमारे लिए तुम्हारी हवेली तक पहुंची थी, जिसे मैं तुम्हें कमज़ोर कर पाऊँ। यकीन नहीं आता तो जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करो। अगर वो तुमसे झूठ बोलती है तो जो कहोगे मैं मान लूँगा, मगर वो झूठ बोल नहीं पाएगी, क्योंकि यही सच है कि वो हमारे साथ मिलकर तुम्हें धोखा देने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी रिहाई के लिए तुम तक आई थी, और हम अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे थे। वो यूं बैठा था जैसे सांस भी नहीं ले पा रहा हो। वो ज़लज़लों की ज़द में था, यकीन तो आ ही नहीं रहा था। बार बार अपनी बीवी का मासूम चेहरा आंखों के आगे घूम रहा था। मोहब्बत में धोखा दिल तोड़ देता है। वो घर में दाखिल हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा था। उसकी नज़रें ज़ारा को ढूंढ रही थी। दिल में जैसे हल्का हल्का सा दर्द था। यकीन नहीं हो रहा था कि वो धोखा दे सकती है। जब भी उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई अपनी बीवी पर पड़ी, वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसके मुकाबिल आकर खड़ी हो गई थी। क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, तुम्हें देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी मासूमियत भी धोखा दे सकती है। वो 2 कदम पीछे हुई। मैं समझी नहीं। समझना चाहिए तुम्हें। मैंने एतमाद किया तुम पर, अपना करीब लाया, खुद पर हुकूमत करवाई, अपने एहसासात, अपने राज दिए तुम्हें, और तुम धोखा देती रही। मेरी ही दुश्मनों के साथ मिलकर तुम मुझे धोखा देती रही। वो जैसे शिकस्ता कदमों के साथ घुटनों के बल बैठता चला गया था, और वो खड़ी थी उसके सामने, रो रहा था। ज़ाविया अब्बास रो रहा था। नहीं ज़ाविया, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, मगर मैं नहीं जानती थी कि मुझे आपसे मोहब्बत हो जाएगी। वो रोने लगी थी। मोहब्बत? तुम और मुझसे मोहब्बत? मैं मान ही नहीं सकता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं करती हूँ, मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं करने लगी। मैं आपके अलावा जी भी नहीं सकती, मैं जी नहीं सकती। वो खुद भी बैठती चली गई, हाथ थाम गई, आंखों में देख रही थी। वो लरस रहा था। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था ज़ारा, कुछ भी, मगर ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो दिल को मसल रहा था। तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये प्रोसेस करूं। तुम्हें क्या सजा दूं? अगर ऐसा कोई और मेरे साथ करता तो मैं जान से मार देता उसे। यूँ उसके सामने बैठकर रो ना रहा होता, मगर तुम। उसके रुखसार पर हाथ रख चुका था।
تم میرے وجود کا حصہ بن گئی ہو یار. یہ کیا کر دیا تم نے میرے ساتھ؟ یہ کیسے کر دیا؟ ترس نہیں آیا مجھ پر؟ تمہیں لگتا ہے میں قاتل ہوں، گنڈا ہوں، دہشت میرے اندر؟ میں اپنے لوگوں کی آخری امید ہوں. مت کرو. اللہ کے بعد وہ مجھ پر یقین کرتے ہیں. نہیں کرو. وہ قتل، وہ خون خرابہ جو میرے ماں باپ نے دیکھا میں نہیں دیکھنا چاہتا. پلیز. جن کا تم ساتھ دے رہی ہو نا، ان کے لیے تخت، حکومت یہ ضروری ہے، مگر میرے لیے میرے لوگ، تم بے حد ضروری ہو. میں ویسا نہیں بن سکتا جیسے تم لوگ ہو. میں بری نہیں، میں سچ میں بری نہیں. میں نے اپنی ماں کو اس لیے مارا کیونکہ میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی. انہوں نے بیچ دیا تھا مجھے. میں مارنا نہیں چاہتی تھی ماں کو. میں اپنا بچاؤ کرتے ہوئے انہیں کھو بیٹھی. روئی ہوں بہت میں اس پر، مگر پولیس وہ میرے پیچھے پڑ گئی. میں نہیں جانتی تھی وہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. بہت دیر سے مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. انہیں میں معصوم لگی. انہیں لگا وہ مجھے استعمال کر سکتے ہیں، اور انہوں نے مجھے استعمال کیا. آپ کے خلاف استعمال کیا انہوں نے مجھے. جب تک مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی زاویار. بہت دیر. اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، سسک رہی تھی. مجھے معاف کر دے. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. میں کیسے بھروسہ کروں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بہت برے طریقے سے دل توڑا ہے تم نے میرا، اور جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا. نہیں، اور مجھے یقین تم پر اعتماد نہیں. وہ اٹھا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. وہ اکیلا نہیں اٹھا تھا، اسے بھی بازو میں تھامتے ہوئے اٹھایا تھا. وہ چاہتا تو اسے یوں ہی بیٹھا رہنے دے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. وہ بیوی تھی اس کی، جیسی بھی تھی. وہ محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے بہت. تم حویلی سے باہر نہیں نکلو گی، وہ سخت انداز میں بولا. جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا تم حویلی سے باہر نہیں نکلو گی. اور زارا، یہ یاد رکھنا کہ میری آنکھوں سے دور رہنا ہے تم نے. مجھے نہیں پتا میں غصے میں کیا کر بیٹھوں. تم میرے غصے سے ابھی واقف نہیں ہو. ملائکہ، ملائکہ، وہ چیخنے لگا تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سامنے نمودار ہوئی. زارا کا ہاتھ تھامتے اس کی طرف کہ اس کو کمرے میں لے جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں یہ کمرے سے باہر نہ نکلے. ملائکہ عجیب نظروں سے زاویار کو دیکھنے لگی تھی. جواد، وہ چلا رہا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو اس کے وفادار تھے. خیال رکھنا گھر سے باہر نہ جانے پائے. جواد سر اس بات میں ہلانے لگا. ملائکہ اسے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی، اور وہ مڑ مڑ کر زاویار کو دیکھ رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، اور وہ نظریں چراتا وہ پلٹ گیا. جواد اس کے سامنے کھڑا تھا. سر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس تم گھر کا خیال رکھنا. دشمن چاروں طرف سے گھیرا کیے ہوئے ہیں. ایسا کیا ہو گیا اچانک؟ میں کہہ رہا ہوں نا تم نے خیال رکھنا ہے. جواد، تو بس اسی پر عمل کروں. آپ فکر نہیں کریں، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہے. کچھ نہیں ہوگا. مجھے اعتماد ہے تم پر، یقین ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں. اگر میں نہ بھی رہوں تو سنبھال لینا. آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، بس سنبھال لینا. وہ عجیب تاثرات کے ساتھ اپنے سر کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی جیسے خلا میں گھورے جا رہا تھا، جیسے اپنے اندر ہمت مجتمع کرتے ہوئے لڑنے کی. جواد جیسے سیکیورٹی کو الرٹ کر چکا تھا. وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر انہیں ان کے گھر کے اندر کے کچھ بھی معلومات تھیں تو وہ دھاوا بولنے کے لیے ضرور کوشش کریں گے. سب سے بڑی بات جو حمزہ آفندی کو چاہیے تھی وہ یہ حویلی تھی. یہ وہ حویلی تھی جس پر اس کی نظر تھی. کئی سال پہلے بھی حمزہ آفندی کے والد نے اس حویلی کے کاغذات اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی تھی. تب بھی وہ اس میں ناکام رہا تھا، مگر اب کے حالات بہت سنگین رہے تھے، اسی لیے اس نے سیکیورٹی الرٹ پر رکھ دی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے بستر پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی. وہ گہرا سانس لیتے ہوئے نظریں چراتا کپڑے چینج کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا. جب وہ آگے بڑھتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. میرے ساتھ ایسا مت کریں. میں کہہ رہی ہوں نا، میں معافی مانگ رہی ہوں نا. میں وفادار ہوں، غلطی ہوئی ہے مجھ سے، آئندہ نہیں ہوگی کبھی. میں نہیں جانتی تھی میں کیا کر رہی ہوں. میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مگر میں نہیں رہنا چاہتا. ایک دفعہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا. وہ پھر بیٹھتی چلی گئی، ہاتھ جوڑ چکی تھی. میں رہ نہیں سکتی آپ کے بغیر. میں مر جاؤں گی زاویہ، میں مر جاؤں گی. وہ جو سزا دینا چاہتے دیں. بیوی ہوں آپ کی، چھوڑ نہیں سکتے آپ. زاویہ کا سانس تیز ہوا. ہاں، یہی تو مسئلہ ہے کہ تم بیوی ہو. وہ دونوں بازوں سے تھامتے اسے پھر سے اٹھا چکا تھا. بار بار میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہیں جھکتا ہوا دیکھ سکوں. وہ نم سا مسکرائی. معاف کر دو.
وہ آنسو صاف کرتا ہوا چہرہ موڑ گیا، جیسے اگر ایک بار اور وہ اس کے آگے روئی تو شاید معاف کر دے۔ زہرا پلیز، فی الحال بس کر دو۔ وہ جیسے آگے بڑھ گیا۔ رات کا گہرا سناٹا تھا، سیکورٹی اپنی اپنی جگہوں پر الرٹ تھی، جیسے اچانک سے ہر دم سی مچ گئی تھی۔ کچھ فائر پر سیکورٹی اس طرف متوجہ ہوئی۔ جا کر دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی سیکورٹی واپس پلٹی، انہیں کچھ افراد حویلی میں داخل ہوتے ہوئے معلوم ہوئے۔ زاویہ شور پر اٹھ بیٹھا۔ شور کو زارا نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ بھی جیسے اٹھ بیٹھی۔ زاویہ نے اس کی طرف دیکھا۔ زارا آواز کو بغور نوٹ کر رہی تھی۔ ملائکہ کی آواز تھی جو شاید انہیں روک رہی تھی۔ زاویہ تیز تیز قدم کے ساتھ کمرے کے باہر جا رہا تھا۔ وہ رکی، آگے بڑھتی اس کو تھاما۔ اپنا خیال رکھیے گا پلیز، پلیز کچھ مت کیجیے گا، میرا ہاتھ چھوڑو، میرے لوگ خطرے میں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ملائکہ چیخی، زاویہ، وہ لوگ حویلی کی پچھلی جانب سے داخل ہوئے ہیں، سب سے پہلے تمہارے کمرے پر اٹیک کریں گے۔ وہ جو کمرے سے باہر نکلتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا، قدم اس کے جمے تھے۔ کمرے میں زارا اکیلی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف واپس لوٹا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ دروازہ بجانے لگا۔ زارا اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ ہٹ جائیں لاکرز کے سامنے سے، ہمیں یہاں سے حویلی کے کاغذات چاہیے۔ وہ پیچھے ہوئے تھے۔ میں نہیں لے جانے دوں گی، یہ میرا قصور تھا نا کہ میں نے پاسورڈ تم لوگوں تک پہنچایا، اب یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ اچھا، تم ہمارے خلاف کھڑی ہوگی؟ بالکل کھڑی ہوگی۔ میں تم لوگوں کو وہ نہیں کرنے دوں گی جو تم کرنے آئے۔ میں نے کہا ہے ہمارے راستے سے ہٹو ورنہ میں شوٹ کر دوں گا۔ کر دوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میں آگے سے نہیں ہٹوں گی۔ زاویہ دروازہ توڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب اس نے فائر کی آواز سنی۔ اسے لگا اس کے قدموں سے جان نکل گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ لاکر روم کی طرف جا رہا تھا جو اس کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ لاکر روم کا راستہ صرف زارا جانتی تھی۔ ملائکہ اور جواد زاویہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ باقی لوگ ادھر ادھر پھیلے باقی جگہوں کی پہرہ گیری کر رہے تھے۔ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ بولا تو ملائکہ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی وجہ سے ہی ہم اس کنڈیشن میں ہیں۔ ملائکہ پلیز۔ وہ جیسے ہی لاکر روم میں داخل ہوا، زاویہ کی آنکھیں پتھر آئی تھی۔ زارا اپنا بازو تھامے ہوئے تھی جہاں سے خون رس رہا تھا۔ میں آگے سے نہیں ہٹوں گی، زارا ہٹ جاؤ۔ تو وہ پلٹے بغیر سرنفی میں ہلانے لگی۔ نہیں ہٹوں گی، یہ میری وجہ سے ہوا ہے نا، میں نہیں ہٹوں گی۔ زاویہ کی پسٹل سے ایک فائر ہوا۔ وہ گولی سیدھی حمزہ افندی کو لگی تھی۔ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیوی کو اپنے بازوؤں میں تھام چکا۔ میں پاسورڈ بدل چکا۔ زارا کی جیسے آنکھیں پتھر آئیں۔ میں جانتا تھا کہ سب سے پہلے کس چیز پر اٹیک کیا جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملائکہ اور جواد تب تک ان لوگوں کو پکڑتے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان سے جیت گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ناکام ہو گئے تھے، جس کا افسوس شاید انہیں ساری زندگی رہتا۔ وہ اس کو اس کی بیوی کے ہاتھوں توڑنا چاہتے تھے۔ ایک انجان شخص کو اس کے گھر میں بیچ کر اس کی مخبری کرنا چاہتے تھے۔ اسے کمزور کرنا چاہتے تھے، مگر جو چاہتے تھے وہ ہو نہیں پایا۔ حمزہ افندی پھر سے کچھ کرے گا، ملائکہ بولی تو زاویہ مسکرایا۔ اگر موت کے منہ سے بچ گیا تو کرے گا نا، ملائکہ مسکرائی۔ اور کچھ ہی دنوں میں حمزہ افندی کی موت کی خبر آئی۔ وہ واقعی مر گیا تھا۔ کب تک ناراض رہو گے مجھ سے؟ میں آپ کی ناراضگی سہ نہیں سکتی۔ میں ناراض نہیں، دکھی ہوں۔ تمہیں دکھ اور ناراضگی میں فرق نظر نہیں آتا؟ ناراضگی مختلف ہوتی ہے اور تکلیف مختلف۔ ووٹ کھڑا ہوا۔ جو کہیں گے وہ کروں گی۔ کیسے مانیں گے مجھے؟ یہ بتائیں، تم کیوں چاہتی ہو کہ میں مان جاؤں؟ کیونکہ میں ناراضگی سہ نہیں سکتی آپ کی۔ محبت کرنے لگی ہوں، بہت زیادہ محبت۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے یوں بھی محبت ہو سکتی ہے۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کر سکتا تھا اگر تم یہ خود آ کر مجھے بتاتی کہ تم کس نیت سے اس گھر میں آئی تھی اور کیا نہیں کر پائیں۔ مگر یہ مجھے میرے دشمن سے پتہ چلا کہ میری بیوی میری دشمن، میرے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی۔ اگر وہ مجھے نہ بتاتا تو کب تک تم نے یہ چھپانا تھا مجھ سے؟ شاید میری موت تک، ہے نا؟ یہی منصوبہ تھا نا تمہارا؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھتی جیسے آخری معافی اور آخری احتجاج کر رہی تھی۔ اسے دور کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پایا۔ اس کے بازو میں موجود پلستر اس کی تکلیف آنکھوں کے آگے گھومی۔ اس کا یوں کھڑا ہو جانا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، بہت کچھ۔ معاف نہیں کریں گے؟ وہ منمنائی۔
تو زاویار کی آنکھیں بے ساختہ بھیگی۔ کر چکا، جس وقت تم نے میرے لیے گولی کھائی میں معاف کر چکا تھا۔ بہت تکلیف پہنچائی ہے تم نے زارا، بہت زیادہ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں جس سے محبت کروں گا اسی سے چوٹ کھاؤں گا۔ معاف کر دیں، آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ آئندہ اگر تم نے ایسا کیا نا تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ قبول رہے گا نا تمہیں؟ وہ جیسے ہاتھوں کے مکے بنا کر اسے مارنے لگی اور وہ ہنس پڑا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میری طرف؟ بس بہت پیار آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا پیار کو کیسے ایکسپریس کروں۔ کرو، میں چاہتا ہوں تم محبت ایکسپریس کیا کرو۔ ہاں، اگر میرے پاس محبت کرنے کا اس وقت ایک اور جواب ہے، وہ اترایا۔ اور وہ کیا؟ وہ نزدیک آتی ہوئی اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال چکی تھی۔ محبت کا ایسا جواب ہے جو ساری زندگی میں دے سکتی ہوں۔ اور ایک اور چیز بھی۔ وہ کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی اپنے پیٹ پر رکھ چکی تھی۔ وہ سوالیہ ہوا۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ کہ آپ بابا بننے والے ہیں اور میں آپ کی اولاد کی ماں۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ زاویار کو لگا وہ زمین پر کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ وہ واقعی صوفے پر بیٹھتا چلا گیا اور کھلی کھلی آنکھوں سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ حقیقت میں؟ ہاں حقیقت میں، وہ مسکرائی۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ ارے بالکل سچ کہہ رہی ہوں زاویار، جھوٹ کیوں کہوں گی میں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، زارا کو گلے سے لگایا جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے مکمل کر دیا تھا، وہ باپ بن رہا تھا۔ یہ خوشی ایسی تھی کہ اس کی آنکھیں بے ساختہ بھیگ گئیں اور اپنے ہاتھوں سے بھیگی ہوئی آنکھیں صاف کر چکا تھا۔ وہ جیسے اپنے شوہر کا غم اپنے اندر محسوس کرتی تھی۔ اس کی آنسو اسے تکلیف دیتے تھے اور اس تکلیف سے جیسے وہ بھاگتی پھرتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے وجود سے زاویار کو تکلیف پہنچی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنے وجود سے ہی وہ ساری تکلیفیں ختم کر دے گی۔ اسے خود پر بہت یقین تھا، وہ غلط نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا، جیسے بھول گیا ہو۔ تکلیف ہوئی تھی مگر اب وہ اسے مکمل کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس تکلیف کو بھول رہا تھا۔ وہ اس کی اولاد کی ماں بن رہی تھی تو زارا کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ اس حویلی کے سارے لوگ پریشان تھے کہ ان کے سردار کو ہوا کیا تھا۔ ان کا سردار محبت میں تھا، ایسی محبت جو سرشار کرتی ہے۔ یہ کیوں نہیں کھا رہی؟ میرا پیٹ بھر گیا زاویار، میں نہیں کھا سکتی۔ کھانا تو پڑے گا ورنہ میں کھانا نہیں کھا رہا۔ وہ جیسے منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ اگر آپ نہیں کھائیں گے نا تو میں ناراض ہو جاؤں گی، تم نہیں کھاؤ گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ نوالے بناتے ہوئے اسے کھلانے لگا اور وہ اس کی خوشی کے لیے کھانے لگی۔ وہ ٹھیک نوٹ کرتا تھا، وہ بہت کم کھاتی تھی، وہ چاہتا تھا وہ بہت زیادہ کھائے۔ وہ اس کے حصار میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اتنا خیال رکھیں گے نا تو مجھ سے تھوڑی سی بھی دوری برداشت نہیں ہوگی۔ زاویار ایسا مت کریں، میں بگڑ جاؤں گی۔ وہ مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں تم بگڑ جاؤ۔ محبت میں بگڑو گی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں نا، سچ کہہ رہا ہوں۔ تم بگڑو، میں تمہیں اور بگاڑوں گا، کیونکہ ناز نخرے اٹھانے کے لیے میں ہوں نا، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتا وہ ہونٹ چوم رہا تھا اور زارا کی آنکھیں جیسے بند ہوئی تھیں۔ اللہ نے انہیں ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا جو بالکل زاویار کی طرح تھا، گہری آنکھیں، خوبصورت بال۔ پیارے سے ننھے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ یہ تو ہو بہو آپ کے جیسا ہے۔ میں کہاں ہوں؟ تم ہو نا، اس کی معصومیت میں تم ہو۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا نا تو مجھے تم بہت زیادہ معصوم لگی تھی۔ تمہاری گول گول آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں۔ اچھا بس۔ وہ جیسے بلش ہوتی ہوئی ملائکہ اور جواد سے نظریں چرا رہی تھی جو اپنے رومانٹک سردار کی باتیں سنتے چہرہ ادھر ادھر موڑ گئے تھے، اور ان کے یوں کرتے ہوئے دیکھ زاویار اور زارا ہنس پڑے تھے۔ ان کا آشیانہ جیسے آج مکمل ہو گیا تھا۔